تم نے حکمرانی کا معیار بھی کفر کو رکھا ہوا ہے. حکمرانی کا معیار کفر کو رکھا ہے نا. کافروں کے نمائندے تم پر حکمران بنتے آئے 74 سال سے, تم کو وہی پسند سمجھتے ہو. حکمرانی کرنے کے لیے اسلام نہیں ہے. حکمرانی رسول اللہ کا دین نہیں کر سکتا. تمہارے مسائل اسلام حل نہیں کر سکتا. اسلام تمہیں روٹی نہیں دے سکتا. اسلام تمہاری معیشت ٹھیک نہیں کر سکتا. اوہ پھر دیکھو جن پر تم نے اعتماد اور بھروسہ کیا, آج انہوں نے تمہیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ لانڈی کے اندر, کورنگی کے اندر الیکشن ہو رہا تھا, ضمنی انتخاب کراچی کے اندر. تو ایک بہت حیران کن پہلو جس پر میں نے غور کیا کہ لانڈی کورنگی میں الیکشن ہو رہا ہے, اور اس الیکشن میں دہشت گرد جو ہے وہ رسول اللہ کے غلاموں پہ فائرنگ کرنے آئے. لیکن ایک بہت اہم بات تھی, وہ یہ تھی کہ جہاں فائرنگ ہو رہی تھی ان گھروں کی چھتوں پر ٹین کی چادریں رکھی ہوئی تھی. جن کے گھروں پر 74 سال میں ٹین کی چادریں رکھی ہوئی ہیں, اور جن کی گھر کے نلوں میں مہینہ مہینہ پانی نہیں آتا, جن کی گلیاں تعفن زدہ ہیں, جن کے ہسپتالوں کے اندر علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں, جن کے اسکولوں کے اندر کالجوں میں نشہ ہوتا ہے, چرس ہیروئن بکتی ہے, ان لوگوں کو 74 سالوں میں گولیاں دی گئی, ان بچوں کو کلاشنکوف دی گئی, ان بچوں کو ٹیٹیاں تھمائی گئی, ان بچوں کو بھتہ خور بنایا گیا, ان بچوں کو دہشت گرد بنایا گیا, ان بچوں کو خون کی ہولی کھیلنے والا بنا دیا گیا. پھر بھی قوم اگر ایم کیو ایم کو ووٹ دے, پیپلز پارٹی کو ووٹ دے, نواز شریف کو, عمران خان کو ووٹ دے, تو پھر قوم کو کیا کہیں؟ وہ لا شک تشعرون کے زمرے میں نہیں چلی گئی, ان کا شعور چھن نہیں گیا. انہیں آج بھی 74 سالوں میں یہ سمجھ نہیں آیا. اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھو, اسلام تو اسلام ہے, وہ تو بھوکا رکھ کے بھی یہ تقاضا کرتا ہے. اگر تمہارے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اور چوسنے کے لیے آدھے کھجور کی گٹھلی ہے, تب بھی تمہیں اسلام کے لیے جان دینے کے لیے نکلنا. اسلام تو تم سے یہ تقاضا, ہاں تم نکلو, پھر اسلام ساری دنیا کے کیسر و خسرہ کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کرے گا. لیکن آپ غور تو کریں کہ کیا حالات ہیں. یہ کراچی کا ایک لانڈی کورنگی کا علاقہ نہیں ہے. کراچی کی جو میکسیمم آبادی ہے وہ انہی حالات سے گزر رہی ہے. 40 گز کے مکان میں 8 افراد رہتے ہیں, اور اس میں سے بھی بھتہ خور اور دہشت گرد پیدا ہو جاتے ہیں. تو بتاؤ تعصب نے تمہیں کہاں تک پہنچایا, لا دینیت نے تمہیں کہاں تک پہنچایا, قادیانیوں کے ایجنٹوں نے تمہیں کہاں تک پہنچایا. اور میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 40 سال سے تبلیغ دین کر رہے ہیں, انہوں نے کیا تبلیغ کی آج تک اس شہر کے اندر؟ جو جمعے پڑھا رہے ہیں انہوں نے کیا جمعے پڑھائے؟ جو آستانے چلا رہے ہیں انہوں نے کیا آستانے چلائے؟ تم قوم کو رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کیوں کھڑا نہ کر سکتے؟ سوال ہے نا. تمہاری تبلیغ کہاں ہے؟ تم نے کس چیز کی تبلیغ کی لوگوں کو؟ تم نے ایم کیو ایم سے بھی ہاتھ ملا کے رکھا. عمران خان آیا تو اس کو مبارکبادیں دی, نواز شریف آیا تو اس کی گود میں جا بیٹھے, جو حکومت آئے تم اس کے ساتھ مل جاتے ہو اور کہتے ہو ہم دیندار ہیں. ظالم کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہو اور کہتے ہو ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. بتاؤ. تو عزیز دوستو, مسئلہ کچھ اور ہے. یاد رکھو, جب تک رسول اللہ کے بارے میں غیرت نہیں کرو گے اور اسلام کو حکمرانی نہیں دو گے, اس وقت تک تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے. کراچی کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. یہ کراچی کے اندر یہ ہونا چاہیے. کراچی کے اندر کیا, پورے ملک کے اندر آپ دیکھو آگ لگی ہوئی ہے. ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے. غریب آدمی کے لیے روٹی مشکل ترین ہو گئی ہے, اور یہ مزید مشکل ہو جائے گی اس شخص کے لیے, ہر اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں سے بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا, حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی بات نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے, اپنا فضل فرما دے, ہمیں معاف کر دے.